جی السلام علیکم. جرمنی سے میں ایک دفعہ پھر ماوش خان آپ کے ساتھ موجود ہوں. میں ابھی جو ہے وہ ایک ڈاکٹر کے پاس سے آ رہی ہوں اور میں نے خاص کر جو وہاں کے حالات تھے، ظاہر ہے وہ تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے مستقل ماسک بھی پہنے ہوئے ہیں، اور جو بھی پیشنٹ آتا ہے اس کو کہتے ہیں پہلے ہاتھ دھوئیے. تو جب سارے کاموں سے ہم فارغ ہوئے تو پھر میں نے اس سے پوچھا، اس کے ڈاکٹر کے اسسٹنٹ سے جو خود ماسک پہنے گھوم رہی تھی اور بہت زیادہ محتاط تھی، میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا جرمنی میں یا برلن میں اس وقت کرونا کے کیا حالات ہیں؟ تو اس نے کہا فراو ظفر اس وقت تو حالات شروع ہونے کو ہیں، کیونکہ اب جرمنی کی باری ہے. آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ یورپ کے بہت سارے ممالک کو جو ہے وہ لاک ڈاؤن ہو چکا ہے وہاں، جس میں اٹلی ہے، اسپین ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ کنٹریز ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہٹ لسٹ پر اب جرمنی ہے. کل یا پرسوں جو ہے وہ انگلیکا میرکل نے بھی جو ہے وہ ایک پراپر پریس کانفرنس کی تھی، جس میں اس نے بتایا تھا کہ تقریباً 70% آبادی کا جو ہے وہ جو اس کرونا وائرس ہے اس سے جو افیکٹڈ ہونے کا، اس سے متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. اور اس کی علامات فوری طور پہ ظاہر نہیں ہوتی ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. آج تک کے دن کے مطابق اتنی زیادہ اس سے ریلیٹڈ انفارمیشنز جو ہیں وہ ہو چکی ہیں، مطلب ہر جگہ سوشل میڈیا ہو یا جہاں جائیں اسی ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے. تو میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی کہ اس کے کیا جو ہے نا وہ اس میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے یا اس کی احتیاطی تدابیر کیا ہے، لیکن میں صرف اس وقت آپ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے بیٹھی ہوں کہ اس نے واضح الفاظ میں مجھ سے یہی کہا کہ جتنا جمع کر سکتی ہو خوراک جمع کر لو. اگلا ہفتہ جرمنی کا ہے، برلن کے لاک ڈاؤن ہونے کا ہے، اس لیے پریزرو چیزیں ہوں یا جو ہے وہ نوڈلز وغیرہ ہیں، اس طرح کی چیزیں، یہ جیسے ہماری کمیونٹی جو ہے وہ آٹا چاول دالیں کھاتی ہے، تو اس طرح کی چیزیں جمع کر کے اپنے پاس رکھ لو تاکہ پھر کسی بھی طرح کی مشکلات سے بچا جا سکے. اچھا، ایک چیز میں آپ کو اور بتانا چاہوں گی کہ اگر تو آپ کے گھر میں زیادہ جگہ ہے یا آپ جو ہے وہ زیادہ افورڈ کر سکتے ہیں تو ایک کی جگہ آپ 2 چیزیں لے لیں، 3 چیزیں لے لیں، تاکہ کل کو اگر آپ کے پڑوسی کو اس چیز کی ضرورت پڑے تو آپ کے پاس نہ صرف اپنے لیے ہو بلکہ اس کو دینے کے لیے بھی ہو. اس کی علامات میں یہی ہے کہ وہ بخار ہوتا ہے، نزلہ ہوتا ہے، کھانسی ہوتی ہے، لیکن یہ پھر بھی جو ہے وہ اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہوتا. اگر اس سے خیال کر لیا جائے، کیئر کر لی جائے، تو مرنے والوں سے زیادہ تعداد اس میں صحت یاب ہونے والوں کی ہے. تو میں اتنے ہی کہوں گی کہ بہرحال خیال رکھیں. ہو سکتا ہے کہ اگلا ہفتہ جو ہے وہ برلن کے بھی اسکولز بند کر دیے جائیں، جیسے کہ جرمنی کے کئی شہر ہیں جہاں پہ ہر طرح کی ایکٹیویٹیز کو بین کر دیا گیا ہے. جتنے بھی جو میچز ہو رہے ہیں وہ بھی وداؤٹ شائقین ہوں گے، یعنی کہ صرف پلیئر کھیلیں گے، وہاں پہ کسی کو الاؤ نہیں ہے کہ وہ اندر جائے. اسی طرح سے جو ہے وہ کلبز ہیں اور جہاں پہ بھی زیادہ بڑے اجتماعات ہوں گے ان سب کو جو ہے وہ کینسل کر دیا گیا ہے اور زیادہ سے زیادہ احتیاطی تدابیر اپنانے کا کہا گیا ہے، جس میں ایک بہت بڑی جو وہ کہنا چاہیے کہ مطلب کہنا چاہیے نا کہ اپنی احتیاط تو سب پہ لازم ہے. تو یہاں کی جو بسیز ہیں ان میں بھی آپ کو فرنٹ سے چڑھنے کی اجازت نہیں ہے، نہ ہی آپ ڈرائیور تک پہنچ سکتے ہیں، بلکہ آپ اپنا ٹکٹ خریدیں باہر سے اور آپ جو ہے وہ بس پچھلے دروازے سے چڑھیں اور پچھلے دروازے سے واپس جائیں. ہر تھوڑی دیر میں آپ کو ہاتھ دھونا ہے. اور میرے بیٹے نے ان سے پوچھا، اس کے اسسٹنٹ سے، کہ کیا یہ جو ہم لوگ سینیٹائزر یوز کرتے ہیں تو کیا یہ افیکٹو ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، بہتر ہے کہ صابن سے ہاتھ دھوئے جائیں. اسی طرح میں آج ایک آڈیو سن رہی تھی کسی ڈاکٹر کی، تو ان کا کہنا تھا کہ یہ جو ہے نا وہ 5 سال سے کم عمر بچے یا 50 سال سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ متاثر کر رہا ہے، لہٰذا اور جن کے امیون سسٹمز جو ہے وہ ویک ہیں. ورنہ جن کے امیون سسٹم مضبوط ہے، جو ینگسٹرز ہیں یا جو بچوں میں بھی، تو ان کے الحمدللہ. تو اس نے یہی طریقہ بتایا تھا کہ بچوں کو فاسٹ فوڈ سے جو ہے وہ دور رکھیں، اور اسی طرح جو ہے وہ پھل وغیرہ اور دودھ امیون سسٹم کو مضبوط کرنے والی چیزیں ہیں، جن میں پھل ہے، اور پھلوں میں بھی جو ہے وہ اورنجز وغیرہ ہے، کیلا ہے، اسی طرح دودھ ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے آپ کے بچوں کا امیون سسٹم مضبوط ہوگا، یا بزرگوں کا. اس کے علاوہ ایک اہم بات کہ بزرگوں کو گھر سے باہر جانے سے روکا جائے اور بلا ضرورت ان کو باہر نہ لے کے جایا جائے، چاہے وہ کسی آؤٹنگ کے لیے جا رہے ہیں، چہل قدمی کے لیے، یا کسی بھی سلسلے میں. بہت شکریہ. السلام علیکم.